लिवरपूल के एक आला सतही वफ्द ने लंदन में वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और लाइफ साइंसेज, टेक्नोलॉजी, खेलों और तख्लीकी मैशियत के शोबों में शराकत दारी पर इत्तेफाक किया। ज़राए ने बताया कि लंदन में तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और लिवरपूल के एक आला सतही वफ्द के दरमियान अहम मुलाकात हुई। इस मुलाकात का मकसद तेलंगाना और लिवरपूल के दरमियान बाहमी ताउन को फ़रोग़ देना और मुख्तलिफ शोबों में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कायम करना है। मुलाकात के दौरान लिवरपूल सिटी डेवलपमेंट की नुमाइंदा सुज़ैन फिनेगन और नुवाला गैलागर के अलावा लिवरपूल फुटबॉल क्लब के नुमाइंदे मौजूद थे। वफ्द ने तेलंगाना हुकूमत के साथ ज़िंदगी के उलूम, जदीद टेक्नोलॉजी, खेलों और क्रेडिटो इकोनॉमी यानी तख्लीकी मैशियत के शोबों में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। दोनों फरीक़ैन के दरमियान ये शराकत दारी खित्ते की तरक्की और दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने में संगमेल साबित होगी। बताया जाता है कि इस सिलसिले में लिवरपूल का वफ्द आइंदा अक्टूबर में हैदराबाद का दौरा करेगा, जहां स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को बाज़ाब्ता तौर पर हतमी शक्ल दी जाएगी। रियासत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एमजी रोड और तिम्मापुरम रोड के इलाकों में तलबा के दो गिरोह के दरमियान खौफनाक तसादुम हुआ। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए कई नौजवानों को हिरासत में ले लिया। ज़राए ने बताया, विशाखापट्टनम के एमजी रोड और तिम्मापुरम रोड के शिवशक्ति नगर में तलबा के दो गिरोह के दरमियान पुरतशद्दुद झड़प हुई। इब्तदाई इतलात के मुताबिक दोनों नौजवानों के दरमियान झगड़े की असल वजह मोहब्बत का मामला है। चंद्रपालम स्कूल के दो तलबा के दरमियान पेश आने वाला मामूली तनाज़ा एक खौफनाक तसादुम की शक्ल इख्तियार कर गया। बताया जाता है कि झड़प के दौरान नौजवानों ने एक बेकसूर मोटरसाइकिल सवार को भी रोक कर उस पर हमला किया। पुलिस तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि तसादुम में शामिल ज़्यादातर नौजवानों ने शराब पी रखी थी। ये भी इतलात मिली कि नौजवान दोबारा एक दूसरे से झगड़ा करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंच गई। कुल 20 नौजवानों में से पुलिस ने 17 नौजवानों को हिरासत में लिया है, जिनमें से 6 के खिलाफ बाज़ाब्ता मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे के नामजद मुल्जिमान में 3 बालिग और 3 नाबालिग व दीगर शामिल हैं। ये सनसनीखेज वाक़या आखिर से मंजर आम पर आया है, जिसके बाद इलाके में शदीद तशवीश की लहर दौड़ गई है। हैदराबाद के इलाके माधापुर के अंजरिया नगर में एक ज़ेरे तामीर 7 मंजिला इमारत अचानक ज़मीन बोस हो गई। हादसे के नतीजे में 2 अफराद के जान बहक होने और मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई हैं। जाए वक़ूअ पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। ज़राए ने बताया कि माधापुर के अंजरिया नगर में उस वक्त खौफ और हरास फैल गया जब एक 7 मंजिला ज़ेरे तामीर इमारत अचानक ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। मुकामी ज़राए और पुलिस के मुताबिक ये गैर कानूनी इमारत महज 50 गज के रकबे पर नाले के करीब तामीर की जा रही थी। हादसा इतना शदीद था कि इमारत एक करीबी अपार्टमेंट पर जा गिरी, जिससे मुतसिला इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा और इलाके में खौफ की लहर दौड़ गई। हादसे की इतला मिलते ही हैदराबाद डिजास्टर रेस्पॉन्स एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी यानी हाइड्रा, पुलिस, फायर डिपार्टमेंट और डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स की टीमें मौके पर पहुंच गई। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जंगी बुनियादों पर जारी रही। हुकाम के मुताबिक हादसे में 2 अफराद की जान चली गई है, जबकि कई अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस और इंतजामिया ने मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया है, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि मजीद कोई शख्स मलबे तले दबा न हो। इब्तिदाई तहकीकात में ये बात सामने आई है कि खतरनाक तामीरात बगैर किसी उसूल व ज़वाबित के की जा रही थी, जिस पर मुकामी शहरी बरहम है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इंतजामिया का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के मुकम्मल होने के बाद हादसे की वजूहात की मुकम्मल जांच की जाएगी और खातियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पुराने शहर के इलाके शालीबंडा में पिस्ता हाउस के रूबरू फूलों की एक दुकान से सीसीटीवी कैमरा चोरी कर लिया गया। चोरी की वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके शालीबंडा में चोरी का एक अनोखा मामला पेश आया। पिस्ता हाउस के बिल्कुल सामने वाक़ई फूलों की दुकान से एक सीसीटीवी कैमरा चोरी कर लिया गया। चोरी की ये वारदात दुकान पर नस्ब एक दूसरे सिक्योरिटी कैमरे में कैद हो गई।
फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि एक मशकूक शख्स दुकान पर आया और वहां लगा हुआ वायरलेस सीसीटीवी कैमरा उतार कर अपने साथ ले गया। फूलों की दुकान के मालिक के मुताबिक चोरी होने वाले वायरलेस सीसीटीवी कैमरे की मालियत तकरीबन 10,500 रुपये थी। दुकान के मालिक ने इस हवाले से मुकामी पुलिस से रुजू होते हुए शिकायत दर्ज कराई है और ये अपील की है कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिम की शनाख्त करते हुए उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। रियासत तेलंगाना के जिले नागर कर्नूल के उड़ीमला गांव में 100 से ज्यादा हीरे मौजूद होने की अफवाहें गर्दिश करने लगी। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तस्वीर ने हलचल मचा दी। जरा ने बताया, नागर कर्नूल जिले के पदार मंडल में वाक़े उड़ीमला गांव में ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि वहां 100 से ज्यादा हीरे मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीर भी वायरल हुई हैं और हीरों की मौजूदगी की खबर ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है। बताया जाता है कि 26 मई को गांव में जेसीबी की मदद से खजाने की तलाश के लिए खुदाई की गई थी। मौके पर कुछ अफराद को रंगे हाथों पकड़ा गया था, जिनके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके उन्हें हिरासत में लिया था। ताहम बाद में वो जमानत पर रिहा हो गए। खुदाई करने वालों के पास से हीरों की तस्वीर सामने आने के बाद अब ये शुबा जाहिर किया जा रहा है कि आया ये हीरे वाकई खजाने की तलाश के दौरान मिले थे या नहीं। दूसरी जानिब एक देहाती का इल्जाम है कि हीरे किसी और इलाके से चुराए गए थे और उसे दिए गए थे। लोगों की परेशानी और खौफ मजीद बढ़ गया है। अब सवाल ये है कि आखिर हीरे कहां से आए? क्या ये छुपे हुए खजाने की खुदाई में निकले हैं या कहीं और से लाकर वहां छुपाए गए हैं? ये बात अब एक मौमा बन गई है। उड़ीमला के वकीलों ने हुकाम से मुतालबा किया है कि व्हाट्सएप पर वायरल होने वाली उन तस्वीर में मौजूद हीरों की जांच की जाए और हकीकत को सामने लाया जाए। शहर हैदराबाद में इन्वेस्ट तेलंगाना ग्लोबल समिट के शानदार इनेकाद की तैयारियां तेज। चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने हुकाम को दिसंबर में मुनक्किद होने वाली तेलंगाना राइजिंग इन्वेस्ट तेलंगाना ग्लोबल समिट के लिए तमाम इंतजामात को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी की है। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत को आलमी सरमायाकारी का मरकज बनाने की सिमत में एक और बड़ा कदम उठाया। इस हवाले से हैदराबाद में माह दिसंबर में तेलंगाना राइजिंग इन्वेस्ट तेलंगाना ग्लोबल समिट मुनक्किद की जा रही है और इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने हुकाम को हिदायत दी कि वो तेलंगाना राइजिंग इन्वेस्ट तेलंगाना ग्लोबल समिट के लिए तमाम इंतजामात आला पैमाने पर मुकम्मल करें। इस सिलसिले में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेक्रेटरीट में एक आला सतही जायजा इजलास भी मुनक्किद किया गया। इजलास के दौरान चीफ सेक्रेटरी ने मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकारों, हाई कमिश्नर्स के साथ साथ दुनिया भर के नामवर सनतकारों और सरमायाकारों को खुसूसी दावतनामे इरसाल करने की हिदायत दी। उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तिब, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अहम शोबों के सरकर्दा सनती घरानों और नामवर शख्सियात को भी वक्त से पहले दावतनामे भेजने को कहा। समिट को इंतहाई एहसन तरीके से चलाने के लिए बाकायदा कमेटियां तश्कील देने और हर कमेटी को वाज़ेह जिम्मेदारियां सौंपने की भी हिदायत दी गई है ताकि तमाम महकमे बाहमी इश्तराक से काम कर सकें। इतना ही नहीं, रियासत के मुख्तलिफ शोबों की सलाहियतों को उजागर करने के लिए खुसूसी नुमाइशें मुनक्किद करने और सरकर्दा कंपनियों की शिरकत को यकीनी बनाने की भी बात कही गई है। इजलास में ये फैसला किया गया है कि मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन पर मुश्तमिल एक एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाएगी जो इस आलमी समिट की कामयाबी के लिए कीमती मशवरे और रहनुमाई फराहम करेगी। कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा चेन्ना रेड्डी ने टीपीसीसी हेडक्वार्टर गांधी भवन पहुंचकर वनापर्ती के एमएलए मेघा रेड्डी के खिलाफ दिए गए अपने बयानात पर डिसिप्लिनरी कमेटी को वजाहत पेश की है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा चेन्ना रेड्डी की जानिब से मेघा रेड्डी पर किए गए तबसरों का मामला अब डिसिप्लिनरी कमेटी तक पहुंच गया है। चेन्ना रेड्डी ने टीपीसीसी हेडक्वार्टर गांधी भवन पहुंचकर कमेटी के नायब सदर शाह मोहन से मुलाकात की और अपने बयानात पर तफसीली वजाहत पेश की। पार्टी ज़राए का कहना है कि डिसिप्लिनरी कमेटी तहरीरी वजाहत का जायजा लेने के बाद आइंदा का लाहे अमल तय करेगी। शहर हैदराबाद में उप्पल रिंग रोड पर
اساتذہ نے آج ایک احتجاجی ریلی نکالی اور پرنسپل روپا ریڈی کے ہولناک قتل کے خلاف شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ یونائیٹڈ اسکولز پروٹیکشن فورم کے زیر اہتمام اوپر رنگ روڈ پر اساتذہ نے ایک ریلی نکالی۔ اس مظاہرے کا مقصد پرنسپل روپا ریڈی کے بہیمانہ قتل کی پرزور مذمت کرنا اور سوگوار خاندان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا تھا۔ مظاہرین نے اس موقع پر شدید نعرے بازی کی اور سیو ٹیچر، سیو اسکول اور جسٹس فار روپا ریڈی جیسے نعرے لگائے۔ اساتذہ کا کہنا تھا کہ تعلیمی اداروں اور اساتذہ پر اس قسم کے حملے ناقابل برداشت ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت فوری طور پر سخت ترین قوانین بنائے تاکہ تعلیمی اداروں اور اساتذہ کو مکمل تحفظ مل سکے۔ انہوں نے اس بات کی بھی مانگ کی ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ اس طرح کے افسوسناک واقعات دوبارہ رونما نہ ہو۔ تلنگانہ کے ٹرانسپورٹ منسٹر پونم پربھاکر نے مرکزی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے پوچھا ہے کہ آخر تلنگانہ کی راہ میں رکاوٹیں کیوں حائل کی جا رہی ہیں۔ تلنگانہ میں مرکزی حکومت کے تعاون اور ریاست کی ترقی کے امور پر وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کی اور مرکزی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ ریاست کی ترقی کے معاملے پر سیاست سے بالا تر ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے اور تلنگانہ کے مفادات ہی سب سے اہم ہے۔ انہوں نے بی جے پی کے ریاستی رہنماؤں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا بی جے پی رہنماؤں میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ تلنگانہ کے مفادات کے لیے مرکز سے سوال کر سکیں۔ پونم پربھاکر نے کہا کہ بی جے پی کے ریاستی رہنما تلنگانہ کے لیے فنڈز اور اہم پروجیکٹس منظور کروانے میں مکمل طور پر ناکام رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر بھی شدید برہمی کا اظہار کیا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے تلنگانہ کی ترقیاتی سرگرمیوں کو مبینہ طور پر سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تلنگانہ کے ترقی کے سفر میں مرکز کا تعاون انتہائی ضروری ہے، لیکن ریاست کی ترقی کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں جو کہ کسی بھی طرح سے درست نہیں ہے۔ پونم پربھاکر نے چیف منسٹر کے غیر ملکی دورے کو اجازت نہ دینے پر بھی تنقید کرتے ہوئے اسے مرکزی حکومت کی آمرانہ روش کی واضح علامت قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ مرکز کو تعصب پسندی چھوڑ کر ریاست کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تاکہ تلنگانہ کا ترقی کا سفر بلا رکاوٹ جاری رہ سکے۔ حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر وی سی سجنار نے کوتوال حیدرآباد کے طور پر خدمات انجام دینے والے راجہ بہادر وینکٹ رامی ریڈی کے 157ویں یوم پیدائش کے موقع پر ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ کوتوال حیدرآباد کے طور پر خدمات انجام دینے والے راجہ بہادر وینکٹ رامی ریڈی کا 157واں یوم پیدائش منایا گیا۔ حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر وی سی سجنار نے ایبٹس میں واقع RBVRR سوسائٹی میں منعقد یوم پیدائش تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے راجہ بہادر وینکٹ رامی ریڈی کے مجسمے پر پھول چڑھائے اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ سی پی وی سی سجنار نے راجہ بہادر وینکٹ رامی ریڈی کی خدمات پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے یاد دلایا کہ وہ امین یعنی سب انسپکٹر کے عہدے سے ترقی کرتے ہوئے حیدرآباد کے کوتوال کے منصب تک پہنچے تھے۔ غریبوں کی فلاح و بہبود اور خاص طور پر خواتین کی تعلیم کے فروغ کے لیے ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس دوران وی سی سجنار نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے پولیس افسران کی حوصلہ افزائی کی۔ حیدرآباد اسپیشل برانچ کے انسپکٹر ہریش اور سائبرآباد کے انسپکٹر روی کو ان کے فرائض کی انجام دہی میں شاندار کارکردگی پر مبارکباد پیش کی گئی اور دونوں افسران کو راجہ بہادر وینکٹ رامی ریڈی اور کے وی رنگا ریڈی میموریل گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ سکندرآباد کے بی جے پی ایم پی جی کشن ریڈی کی صدارت میں سکندرآباد کے ریل نیلایا میں ایک جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے ریلوے کی ترقیاتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے کے تحت سکندرآباد کے ریل نیلایا میں تلنگانہ میں ریلوے کی ترقیاتی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے لیے اراکین پارلیمنٹ کا ایک اہم سالانہ اجلاس منعقد کیا گیا، جس کی صدارت سکندرآباد کے بی جے پی ایم پی و مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے کی۔ اعلیٰ سطحی اجلاس میں ریاست تلنگانہ کے مختلف ریلوے پروجیکٹس پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس کے دوران جن اہم امور پر خاص توجہ دی گئی ان میں روڈ اوور برجز اور روڈ انڈر برجز کی تعمیر،
ٹریک کی توسیع اور الیکٹریفیکیشن کے کام شامل ہیں۔ علاوہ ازیں مسافرین کو بہتر سہولیات فراہم کرنے اور ریلوے اسٹیشنز کی اثر نو تعمیر کے علاوہ ماحولیاتی تحفظ کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کا بھی باریک بینی سے جائزہ لیا گیا۔ جی کشن ریڈی اور دیگر اراکین پارلیمنٹ نے ریلوے حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ زیر التواء پروجیکٹس کو تیز رفتار طریقے سے مکمل کریں تاکہ عوام کو جلد از جلد جدید سفری سہولیات کا فائدہ پہنچ سکے۔ نرمل ضلع کے شیواجی چوک پر پولی ٹیکنیک کے طلباء نے جیو نمبر 97 کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج درج کروایا۔ احتجاج کو ABVP کی حمایت حاصل رہی۔ تفصیلات کے مطابق نرمل ضلع میں پولی ٹیکنیک کے طلباء نے حکومت کے جاری کردہ جیو نمبر 97 کے خلاف شدید احتجاج کیا اور انہوں نے متنازع جیو کو فوری طور پر منسوخ کرنے کی مانگ کی۔ شیواجی چوک پر زبردست دھرنا منظم کیا گیا۔ طلباء کے احتجاجی مظاہرے کے دوران ٹریفک کا نظام درہم برہم ہوا۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق راستہ روکو احتجاج کی وجہ سے تقریباً 2 گھنٹے تک گاڑیوں کی آمد و رفت متاثر رہی اور مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ طلباء کے احتجاج کو ABVP کے کارکنان کی بھرپور تائید و حمایت حاصل رہی، جنہوں نے طلباء کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر حکومت مخالف نعرے لگائے اور متنازع جیو کی منسوخی کی مانگ کی۔ احتجاجیوں نے انتباہ دیا ہے کہ اگر حکومت نے پولی ٹیکنیک طلباء کے مطالبات کو سنجیدگی سے نہ لیا اور جیو 97 کو منسوخ نہ کیا تو آنے والے دنوں میں احتجاج کو مزید تیز کیا جائے گا۔ BRS کے سینئر رہنما و سابق وزیر وی سرینیواس گوڑ نے ریاستی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ حکومت کی مجرمانہ غفلت کی وجہ سے خانگی اسپتالوں میں ہیلتھ کارڈز مکمل طور پر ناکارہ ہو چکے ہیں اور یہ ملازمین کے ساتھ بڑی دھوکہ دہی ہے۔ BRS کے سینئر رہنما وی سرینیواس گوڑ نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے تلنگانہ کانگریس حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے کہا کہ خانگی اسپتالوں میں سرکاری ملازمین کے ہیلتھ کارڈز مکمل طور پر ناکارہ ہو چکے ہیں۔ حکومت کی جانب سے ملازمین کی تنخواہوں سے مسلسل 3 ماہ سے کٹوتیاں کی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود زمینی سطح پر ملازمین کو کوئی طبی سہولت نہیں مل رہی ہے۔ وی سرینیواس گوڑ نے یہ انکشاف کیا کہ ملازمین کی تنخواہوں سے ہیلتھ کارڈز کے نام پر پیسے کاٹے جا رہے ہیں۔ حکومت نے اعلان کیا تھا کہ جتنی رقم ملازمین کی تنخواہوں سے کاٹی جائے گی اتنی ہی رقم وہ ہیلتھ کیئر ٹرسٹ میں خود بھی جمع کرے گی، لیکن ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ وی سرینیواس گوڑ نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت فوری طور پر ایک تفصیلی رپورٹ جاری کرے کہ اب تک ملازمین کے نام پر کتنی رقم جمع کی گئی ہے اور اسے کس اکاؤنٹ یا ٹرسٹ میں ڈالا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پرائیویٹ اسپتالوں کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے نہ تو انہیں کوئی واضح رہنمانہ خطوط ملے ہیں اور نہ ہی ان کے بقایا جات ادا کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے ملازمین کو علاج کی سہولت فراہم نہیں کی جا رہی ہے۔ BRS قائد نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت اس سنگین معاملے پر فوراً مداخلت کرے اور تمام خانگی اسپتالوں کو ہیلتھ کارڈز کے حوالے سے واضح احکامات اور گائیڈ لائنز جاری کرے تاکہ پریشان حال ملازمین اور ان کے اہل خانہ بر وقت علاج کی سہولت سے محروم نہ ہو جائیں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اپنے وفد کے ہمراہ تقریباً 900 سال قدیم آکسفورڈ یونیورسٹی اور بلیونٹک اسکول آف گورنمنٹ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر پروفیسر مایا نیوڈ اور پروفیسر فیصل دیوجی سے تلنگانہ میں حکمرانی، تعلیم اور عوامی پالیسیوں پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ حیدرآباد ٹاسک فورس اور گوشہ محل پولیس نے نشہ آور انجیکشن کی غیر قانونی خرید و فروخت اور استعمال میں ملوث 4 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ذرائع کے مطابق ان کے قبضے سے 50 شیشیاں انسولین انجیکشن، موبائل فون اور موٹر سائیکل ضبط کر لی گئی۔ ایک اطلاع پر پولیس نے یہ کارروائی کی۔ ملزمین سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ ملزمین کے خلاف کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے اور پولیس اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ انجیکشنز کہاں سے لائے گئے۔ یادادری میں ایک فارما کمپنی کے ری ایکٹر میں دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے کے نتیجے میں 10 افراد زخمی ہو گئے۔
زخمیوں کو فوری طور پر علاج کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق 2 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ 3 ماہ کے دوران یہ دوسرا بڑا حادثہ ہے۔ اس سلسلے میں پولیس نے کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ بی آر ایس کے منحرف ارکان اسمبلی کے معاملے پر ہائی کورٹ 16 ستمبر کو حتمی فیصلہ سنائے گا۔ بی آر ایس قائدین نے تلنگانہ ہائی کورٹ میں اسپیکر کے اس فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے درخواست دائر کی تھی، جس میں منحرف ارکان اسمبلی کی نااہلی کی درخواستوں کو مسترد کر دیا گیا تھا۔ اس درخواست پر سماعت کے حصے کے طور پر بی آر ایس قائدین کے وکلاء نے عدالت میں تمام ثبوت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان ارکان اسمبلی نے بی آر ایس کے ٹکٹ پر کامیابی حاصل کی، بعد ازاں کانگریس پارٹی میں شامل ہوئے اور یہاں تک کہ کانگریس کے ٹکٹ پر لوک سبھا انتخابات میں بھی حصہ لیا، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ انہوں نے پارٹی سے انحراف کیا، جبکہ منحرف ارکان اسمبلی کے وکلاء نے عدالت کو مطلع کیا کہ وہ اب بھی بی آر ایس پارٹی کے ساتھی ہیں۔ دلائل کی سماعت کے بعد ہائی کورٹ نے اپنا حتمی فیصلہ محفوظ کر لیا اور اس معاملے کی سماعت 16 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ ریاستی وزیر پونگولیٹی سرینیواس ریڈی نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت دیہی علاقوں میں تعمیر کیے جانے والے اندرما مکانات کے لیے پی ایم اے وائی جی اسکیم کے تحت کیے گئے وعدے کے مطابق 72,000 روپے فی یونٹ کی رقم جاری کرنے میں ٹال مٹول سے کام کر رہی ہے۔ اگرچہ کہ مرکز اپنا وعدہ پورا کرنے اور وقت پر فنڈز جاری کرنے میں ناکام رہا ہے، لیکن ہم مرکز کی اس تاخیر کو بہانہ بنا کر استفادہ کنندگان کو پریشان نہیں کریں گے جنہوں نے اندرما مکانات تعمیر کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت 31 مارچ 2026 تک مکمل ہونے والے اندرما مکانات کے حتمی بلوں کی ادائیگی کے لیے اس پیر کو 300 کروڑ روپے جاری کرے گی۔ ہم بغیر مانگے ہی بقایا رقم بھی ادا کر دیں گے۔ نظام آباد کے گنج میں واقع سبزی منڈی میں ہر طرف کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ سبزی فروش انہی کچرے کے ڈھیروں کے بالکل قریب بیٹھ کر سبزیاں فروخت کرنے پر مجبور ہیں۔ اگرچہ کہ نظام آباد اربن سے بی جے پی کے ایم ایل اے دھن پال سوریہ نارائنا کا گھر اس گنج کے بالکل قریب ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ منڈی کے تاجرین اور ترکاری فروشوں نے گنج کے جمع کچرے کو فوری طور پر صاف کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ممنوع اراضیات کے مسئلے پر سابق ریاستی وزیر و بی آر ایس کے قائد ہریش راؤ نے حکومت پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ ممنوع فہرست کا بہانہ بنا کر عوام کی اراضیات پر قبضہ کرنے کا اختیار کس نے دیا؟ عوام خود اس حکومت کو 30% کمیشن والی حکومت کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بوڈوپل کے تروپتی میڈوز، لکشمی گنپتی کالونی اور ہیما نگر کالونی جیسے علاقوں سے 22A زمرے کی وجہ سے متاثرہ سینکڑوں افراد کی مشکلات سن کر دل دہل گیا۔ بی ڈبلیو ایف چیمپئن شپ میں ہندوستان نے میڈل حاصل کیا ہے۔ ہندوستان کی ٹریسا جولی اور گایتری گوپی چند نے خواتین کے ڈبلز مقابلے میں تاریخی میڈل جیت کر 15 سالہ انتظار ختم کروا دیا۔ ایئرپورٹس اتھارٹی آف انڈیا کے خصوصی عہدیداروں نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے عادل آباد ایئرپورٹ کی مجوزہ تعمیراتی سائٹ کا فضائی جائزہ لیا۔ ذرائع کے مطابق جلد ہی عادل آباد میں ایئرپورٹ کی تعمیر کے سلسلے میں سرگرمیوں کا آغاز کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں ریاستی حکومت کے ساتھ ساتھ مرکزی حکومت نے دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ ٹی آر ایس قائد کے کویتا سے نیٹ امیدواروں اور ان کے والدین نے ملاقات کی۔ انہوں نے جیو نمبر 150 میں فوری ترمیم کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اس سے تلنگانہ کے طلبہ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ محبوب آباد ضلع کے ترور ٹاؤن میں سینٹ پال اسکول کی بس اور تیز رفتار لاری کے درمیان تصادم ہو گیا۔ مقامی افراد کی اطلاع کے مطابق بس میں 50 طلبہ سوار تھے۔ اس حادثے میں تمام طلبہ محفوظ رہے۔ بچوں کے محفوظ باہر نکلنے پر والدین نے راحت کی سانس لی۔ کانگریس قائد راہل گاندھی نے کہا ہے کہ پیلٹ گن استعمال کے معاملے میں ایف آئی آر درج کروانا انصاف کی سمت پہلا قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایف آئی آر درج ہو چکی ہے۔ یہ واقعہ 20 جولائی کو پیش آیا تھا۔
اس بات کو پورا 1 مہینہ گزر چکا ہے. اس نوجوان کے جسم میں چھرے پیوست ہیں. 3 چھرے اس کی آنکھ میں لگے ہیں جس کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں سکتا اور 3 یا 4 چھرے اس کے دل کے قریب ہیں. یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اس کے ساتھ شدید ناانصافی کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود ہم یہاں آج صبح 11:30 بجے پہنچے تھے اور اب شام 6:30 بجے سے اوپر تقریباً 7 گھنٹے کا وقت ہو رہا ہے. اتنے گھنٹوں بعد جا کر FIR درج کی گئی ہے. ذرا اس ملک کی صورتحال کا اندازہ لگائیں. کتنی خواتین کی عصمت ریزی ہو رہی ہے, کتنے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے, کتنے لوگوں پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں اور کتنے ہی لوگ اپنے جسموں میں چھرے یا گولیاں لیے جینے پر مجبور ہیں. یہ نئی دہلی ہے, ملک کے دارالحکومت کے بالکل وسط میں واقع ایک پولیس اسٹیشن. اگر یہاں انصاف حاصل کرنا اتنا دشوار ہے تو ذرا سوچے کہ دیہاتوں یا چھوٹے شہروں کے پولیس اسٹیشنوں میں کیا حال ہوتا ہوگا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دیتے ہوئے خبردار کیا کہ ایران کو کبھی بھی ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی کیونکہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے. ہندوستان اور نیپال نے اپنے تمام 2 طرفہ تعاون کا جائزہ لیا اور سرحد کے انتظام اور سیکورٹی پر تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا. یہ بات چیت ہندوستان نیپال جوائنٹ ورکنگ گروپ کے 14ویں اجلاس کے دوران ہوئی جو دہرادون میں اختتام پذیر ہوا. مرکزی وزیر منسکھ منڈاویہ نے بدھ مت کے مشہور سیاحتی مقام توٹلا کنڈا میں پودے لگائے. مرکزی وزیر نے برکس کے 11 ممالک کے وزرائے کھیل و نوجوانان اور مندوبین کے ساتھ اس علاقے کا دورہ کیا. وزراء اور مندوبین نے توٹلا کنڈا میں مہا اسٹوپا, کنواؤں, باورچی خانے اور مراقبہ کے مراکز کا تفصیلی طور پر معائنہ کیا. گائیڈ نے اس علاقے کی تاریخی اور بدھ مت سے متعلق اہمیت کی تفصیلات بیان کی. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان, جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر. ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری, سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں. روبوٹک سرجری, ایڈوانس کیتھ لیب, MRI, آپریشن تھیٹر, ICU, 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل. واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل, عطاپور,